امام نے کہا، پلیز غور سے سنو، ایک کمپلیٹ میسج. امام نے کہا تو جو سوچ رہا وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ لحد مجھ نے پوچھا پھر کیوں بنائی آپ نے؟ اب امام کا جملہ سنو، یہ عابد بلگرامی کا جملہ نہیں، یہ مشہور واقعہ ہے، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا. امام نے کہا کہ اے شخص، کون بول رہا ہے یہ؟ حجت خدا، علی و فاطمہ کا بیٹا، زمین کا مالک، زمین اور آسمانوں کا مالک، یہ وہ امام اپنے لیے غلط نہیں سمجھ رہا، امام اپنے لیے نہیں بول رہی ہے. میں نے کیا کہا؟ ہدایت دے رہا تھا، ہادی ہے یہ امام نے پلٹ کے کہا میں اسی لیے لحد کو بنایا. اس نے پوچھا مولا لحد کیوں بنی ہوئی ہے؟ آپ کا وقت آ گیا؟ امام نے کہا نہیں. مولا بھی یہ گریو کے سامنے کیوں بیٹھے؟ ہم تو قبرستان جاتے ہوئے ڈرتے. آپ نہیں ڈرتے. میں ایک بات بول رہا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جاتے ہی نہیں. اگر جانا بھی پڑے تو مین ڈور سے نہیں جاتے، پیچھے کے دروازے سے جاتے. تو ہم تو جاتے ہی نہیں، جبکہ حکم کیا ہے؟ ایوری تھرسڈے، ہر جمعرات کو جا کر جاؤ، تمہارے باپ ماں بھائی بہن جس کی بھی لحد ہے وہاں جاؤ. تو راوی نے مولا سے، یہ مولا کی روایت ہے، مولا سے پوچھا مولا ہم جا کے کریں کیا؟ کوئی بات کرنے والا نہیں، ہم کو تو عادت بات کرنے کی، ہم کس سے ملیں جا کے؟ ہم مردوں سے ملو. کہا مولا مردوں سے ملے، ہم زندوں سے نہ ملے، اور کریں کیا جا کے؟ امام نے کہا مختلف چیزیں بتائی. ایک سلام بتایا جو امیر المومنین کا سلام ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین. ہو سکتا ہے یہاں کے قبرستانوں میں ہے، ہر گریو یارڈ میں رہتا. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام. کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام. آدھے منٹ کا ہے. اگر آپ کو چاہیے تو مجھے واٹس ایپ کرو، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں. اس کا صرف ثواب سن لو. یہ وہ سلام ہے، میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا. وہاں لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین. مولا کہتے ہیں جو شخص یہ سلام گریو یارڈ انٹرنس میں پڑے گا، دروازے پہ پڑے گا، اللہ اسی وقت اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، بڑی اسی لے کے سنا آپ نے. 25 ایئرز کے تمہارے گناہ معاف ہوں گے تمہارے ماں باپ کے. یعنی باپ کی ماں کی لحد پہ جانے سے پہلے ان کی مغفرت کرا دو. کیا بول رہا ہوں میں؟ مغفرت کرا دو، معاف کر دو. کہا یہ سلام ضرور پڑھو، آدھے منٹ کا ہے لیکن پڑھو ضرور. آپ مجھے واٹس ایپ کریے، میں بھیج دوں گا. اور اگر آپ جیسے دبئی میں آپ کے پیرنٹس بیک ہوم پاکستان انڈیا میں جب جائیں گے تو پڑھیں گے نا، نہیں یہاں بیٹھ کے بھی پڑھتا. تصور کرو اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے ویوز ڈھونڈتا ہے. میں کیسے اپنے بندے پہ اپنی رحمت کو نازل کروں؟ تو آپ یہاں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے. تصور کرو اپنے ماں باپ کی لحد، وہ گریو یارڈ، اور یہ سلام پڑھو. اس لیے کہ کسی اور کا نہیں، مولا مشکل کشا کا سلام ہے. امیر المومنین بول رہے ہیں جو صدیق اکبر ہے، جو سر ابراہیم ہے، بہت ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا سلام ہے. مولا بہت ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف کے. اسی لیے کہ دوستو اگر میرے 25 سال کے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر رہا کیا؟ اب یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ پڑھ کے تھینک یو ویری مچ میرے تو سب معاف ہو گئے. حالما تم گناہ کر رہے. جب گناہ معاف ہوتے تو رحمت آتی. دعائے کمیل، گناہ معاف ہوتے تو رحمت آتی. گناہ معاف ہو تو تمہاری دعائیں قبول ہوتی. گناہ معاف ہو تو تمہاری حاجات پوری ہوتی. گناہ معاف ہو تو تمہارے جو رکاوٹیں وہ دور ہوتی. پہلی چیز ہمارے گناہ معاف ہونا اور یہ ایکسپٹ کرنا کہ یس میرے گناہ معاف. آپ روز پڑھ سکتے ہیں یہ سلام. بہرحال تو قبرستان میں جانے کے لیے امام نے یہ بتایا. تو اب امام نے لحد کے بارے میں سنا. اب لحد کیوں بنائی؟ راوی نے کہا مولا پھر یہ لحد کیوں بنی؟ آپ کیا کر رہے لحد کے سامنے؟ دوستو عجیب امام کا جملہ ہے، عجیب امام کا جملہ ہے. امام کہتے ہیں کہ اے شخص، پلیز غور سے سنو، اے شخص میں دنیا میں کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہوں. یہاں کام آئے گا، اتنا خاموش مت سن. امام ہدایت کیا دے رہا؟ امام اپنے لیے بول رہا ارے میرے امام علی نقی علیہ السلام کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، رحمت آ جائے، نور آ جائے لحد میں. امام علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، اپنے دور کا امام زمانہ ہے، زمانے کا امام ہے. امام اپنے لیے نہیں بول رہا، امام چاہنے والوں کو یہ میسج دے رہا، ہدایت کر رہا کہ ہماری غیبت میں، میرے بیٹے کی غیبت، تم ادھر ادھر نہیں جانا. یہ ہمارے دور کے لیے تیاری ہے، ادھر ادھر نہیں جانا. You have to think twice before you do something. امام بول رہا ہے کہ امام اپنے لیے بول رہے، کیا خدا نہ خدا امام اپنے لیے بول رہے کہ میں کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہوں. ہم کو میسج دے رہے جیسے دعائے کمیل میں میرا مولا بول رہا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. کہ امام اپنے لیے بول رہے؟ امام علی اپنے لیے تھوڑی بول رہے، کوئی ذہن میں بھی نہ لائے. علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. علی زمین اور آسمان کا مالک، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، وہ علی دعائے کمیل میں ہاتھوں کو اٹھا کے تڑپ تڑپ کے پکار کے بول رہے کہ پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے. پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ اسی دعائے کمیل میں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے.
آپ نے سن لیا. کوئی بتا سکتا کہ مولا کو کسی چیز کی نالج نہیں ہے؟ علی وہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف، علی وہ جو نسلوں سے واقف ہو، جنریشن سے واقف ہو، علی وہ کہ جو سامنے کوئی آئے نہ آئے اس کے بارے میں بتائے. علی جنگ صفین میں ہوا کیا تھا؟ ایک سائڈ پہ مالک لڑ رہے، ایک سائڈ پہ میرا مولا لڑ رہا. مالک کے ذہن میں صرف خیال آیا کہ میں نے 999 کو مارا، علی نے 1000 کو مارا. دل میں خیال آیا، پکار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو مار رہا تھا. میں نسلوں کو دیکھ، میں جنریشنز کو دیکھ رہا تھا. دوستو یہ تو آپ مشہور جملے مالک اشتر کے اور مولا کا مشہور مکالمہ ہے. علی وہ، اب بات آئیے تو سنی لو. سورہ نمل قرآن کا سورہ ہے. نمل عربی میں آپ جانتے ہیں کہ چونٹی کو بولتے ہیں، اینٹ کو. جب نبی سلیمان اپنے تخت پہ جا رہے تھے تو چونٹیوں کے سردار اپنے بل میں سے باہر نکل کے اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم سے کہا کہ جلدی اندر جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. ہوا نے اس کی آواز کو، چونٹی کے سردار کی آواز کو سلیمان کے کانوں تک پہنچایا. سلیمان نے کہا تخت کو نیچے اتر جا. نیچے اتر گیا. یہ کوئی میں فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، قرآن کی سٹوری سنا رہا. نبی سلیمان نے چونٹیوں کے سردار کو بلایا، کمیئر 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 کمیئر. انگلش میں نہیں بولا، اتنا اچھا کتنا ہوتا ہے چونٹی کا سردار، اتنا. وہ آیا، ہاتھ پہ لے لیا، لیکن اس کی زبان میں بولا یہ بتا کہ تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں. ارے یار آپ سوچو، چونٹیوں کو بھی معلوم نبی کون ہے غیر کون ہے. تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں، میں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو سردار کا جواب سنو، کا ڈر آپ سے نہیں آپ کے ساتھیوں سے ہے، نبی سے ڈر نہیں ہے. تو اس وقت سلیمان نے اسے پوچھا، میں بچ کو شارٹ کر رہا ہوں، مجھے مولا کی طرف جانا ہے، اس لحد کی طرف جانا ہے، آپ کو پریپیئر کر رہا لحد تک لے کے جانے کے لیے. خاموش ہو گیا نہیں. تو سردار سے پوچھا یہ بتا تیرے پاس فوج کتنی ہے تیری؟ اس نے کہا آپ کے پاس کتنی ہے؟ مثال کے طور پہ نبی سلیمان نے کہا 100,000 ہے. اس نے کہا صرف 100,000 ہے؟ میں ہر گھنٹے 100,000 نکال سکتی زمین کے نیچے سے. اللہ کی مخلوق کی تعریف کرو، سبحان، کریشن کی. تو اس وقت سلیمان نے کہا تو یہ بتا سکتا کہ تیرے پاس میل کتنے اور فیمیل کتنے، نر کتنے مادر کتنے؟ تو سردار نے کہا میں نہیں بتا سکتا. اس نے پلٹ کر نبی خدا سے پوچھا آپ بتا سکتے؟ آئی ایم سوری میں بھی نہیں بتا سکتا. یہی جملہ میرے مولا کے سامنے آیا. کیا سن رہے ہیں؟ یہی جملہ میں صرف بتا رہا کہ مولا کا جملہ دعا کمل کا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. وہ یہ اس لیے یہ بتا رہا. یہی جملہ مولا راوی نے پوچھا مولا سلیمان نے نہیں بتایا نر کتنے مادر کتنے، میل کتنے فیمیل کتنے، نہ سردار نے بتایا. علی نے کہا میں بتا سکتا ہوں، میں صرف یہ نہیں بتا سکتا ہے کتنے، بلکہ میں یہ بتا سکتا کتنے پیدا ہوئے، کتنے ہیں، کتنے مر گئے اور کتنے آنے والے. علی نے میں بتا. وہ علی دعائے کمیل میں اللہ کے سامنے جا کے بولتے کہ پروردگار وہ بتا دیجئے مجھے علم نہیں ہے، معاف. مولا کا جملہ. 10 امام کیا کر رہے ہیں لحد کے سامنے بیٹھ کے کہ میں جو کام کرتا ہوں دنیا میں، اب سنو دوستو، میں جو کام کرتا ہوں صبح سے شام تک، مثال کے طور پہ آئی آلویز چیک کہ یہاں کام آئے گا، اگر کام آئے گا تو کرتا ہوں، کام نہیں آئے گا تو نہیں کرتا. ہم سوچتے یہ بات، کوئی کھانا میرے سامنے آئے میں آرام سے کھا لوں، کوئی شربت میرے سامنے آئے آرام سے